مسیح یسوع کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک پیارے بھائی نے سوال کیا تھا پہلا سلاطین اس کے 22ویں باب میں سے، اور خاص طور پر انہوں نے 23ویں آیت مقدسہ کا ذکر کیا تھا۔ میں آپ سب کے لیے 23ویں آیت مقدسہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جب ہم اس پر بات کریں تو آپ تمام تر قصہ جو ہے وہ اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ اچھا بھی بھائی نے جو سوال کیا وہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ خدا ہی جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہا ہے، یعنی یہ خداوند ہی کی طرف سے ہے۔ اور آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کے اندر یہ واقعہ کیا تھا۔ کیا خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے یا اپنی روحوں کو وہ مامور کرتا ہے کہ وہ زمین پر بسنے والے لوگوں کی زبان سے جھوٹ بلوائیں یا ان کو جھوٹ کی ترغیب دیں؟ آج ہم اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتا ہے تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ یعنی خدا کبھی بھی انسان کو جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو سچائی کا خدا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اخلاقی شریعت عطا کی تو اس نے وہاں پر بھی یہ حکم دیا کہ تو نے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ سچائی سے واقف ہوں تاکہ سچائی ان سب کو آزاد کرے۔ ابھی یہاں پر جو اخیب کا معاملہ ہے، جو مکایا نے پیشن گوئی کی، وہ خدا کا منصوبہ تھا۔ ابھی خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اخیب کو سزا دے ان تمام گناہوں کی جو نہ صرف اس نے خود کیے بلکہ اس نے اپنے اثر و رسوخ سے بہت سارے لوگوں کو ڈرا کر، بہت سارے لوگوں کو ورگلا کر خداوند کے خلاف لوگوں سے بھی گناہ کروائے۔ کیونکہ اخیب کی زندگی برائی سے بھر چکی تھی، وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو چکا تھا، اور وہ ہر روز زندہ خدا کی نافرمانی کرتا تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بدی اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ اور خدا نے ان سے جھوٹ نہیں بلوایا، بلکہ خدا نے اپنی سچائی کو ان نبیوں کی زبان پر آنے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اخیب بار بار خداوند کے کلام کو رد کر چکا تھا، وہ بار بار خدا کی آواز کو فراموش کر چکا تھا، وہ بار بار خداوند کے کلام کی سچائی کو رد کر کے اسے چھوڑ چکا تھا، اور خدا اپنے کلام کی بار بار تحقیر نہیں ہونے دیتا۔ اب اخیب کو سزا دینے کا وقت تھا، اس لیے سچ ان نبیوں کی زبان پر نہ آنے دیا گیا۔ اور جس طرح پہلے اس کے نبی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کے خیالات بیان کرتے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو، بادشاہ ان کو اچھا انعام دے، ان کو ویسے ہی کرنے دیا گیا۔ یعنی وہ جو پہلے جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ جو ہے وہ اخیب کو پسند تھا، خدا نے ویسا ہی چلنے دیا، اور خدا نے اس روح کو کہا کہ یہ جو کام کرے گی وہ یہ ہے کہ سچ ان کی زبان پر نہ آئے بلکہ وہ جھوٹ کے ساتھ ہی لگے رہیں۔ اس لیے وہ روح کہتی ہے کہ میں جھوٹ بولنے والی ان کی زبان کے اندر روح بن جاؤں گی۔ یعنی وہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیا خدا نے۔ ابھی ہوتا کیا ہے
کہ جب کوئی شخص بار بار خداوند کے کلام کو رد کرتا ہے، وہ بار بار اپنی گندی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ بار بار خدا کے کلام کو جھٹلا دیتا ہے اور وہ نجس رہنا پسند کرتا ہے، تو خدا اس کو اس کی خواہشوں کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ اس کی موت کا فتویٰ جاری کر دیا جائے۔ جس طرح خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنے دشمنوں اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ تو یہ متواتر گناہ کر رہا تھا، متواتر۔ اور جس طرح خداوند کا بندہ مقدس پالوس بیان کرتا ہے رومیو کے خط میں پہلا باب اس کی 24ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ یعنی جب کوئی شخص جو ہے وہ نجس خواہشوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جب وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جب وہ لگاتار خدا کے کلام کو رد کرتا رہتا ہے، تو خدا اس کو اس کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ رسوائی کا باعث بنے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اخیب کے تقریباً 400 نبی جو ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ تو جنگ میں جائے گا اور کامیاب ہوگا، لیکن خداوند کا کلام یہاں پر بھی چھپا نہیں ہے، خداوند کا کلام یہاں پر بھی ظاہر ہوا، اور خداوند نے اپنی بات کو، اپنے کلام کو اپنے بندہ مکایا کے منہ سے صادر کیا اور اس پر مہر لگا دی کہ اگر بادشاہ جو ہے وہ جنگ میں جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسرائیل پرگندہ ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اور اخیب جو ہے وہ جنگ سے زندہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اخیب کی سزا کا وقت آ پہنچا ہے اور خداوند نے یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ اخیب جو ہے وہ ضرور مرے گا۔ ابھی خدا جو ہے وہ ہمیں صرف ہماری خواہشوں کے مطابق چھوڑتا ہے، اور یہاں پر جو خداوند کی روح جس نے یہ بات کہی وہ صرف اور صرف ان کی خواہشوں کے مطابق تھی جو اخیب کی خواہش تھی، کیونکہ وہ جھوٹ کو پسند کرتا تھا، اس نے جھوٹ کے ساتھ دل لگایا تھا اور خدا نے بھی اس کو اس کی خواہش کے سپرد کر دیا۔ اور اس روح نے صرف خداوند کے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کام کیا کہ ان کو سچ نہیں بولنے دیا، کیونکہ سچائی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا، کیونکہ سچائی کو وہ بار بار رد کر رہے تھے، اور اس لیے خداوند نے اس کے اوپر موت کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اور خداوند کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص جو ہے وہ لگاتار خداوند کے کلام کو رد کرتا ہے، خداوند کی آواز کو رد کرتا ہے، خداوند کے کلام کی سچائی کو رد کرتا ہے، تو پھر خدا اسے جھوٹ کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ وہ ہلاک ہو، اور دنیا جو ہے وہ اس کی عبرت ناک سزا کو یاد رکھے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ صرف اور صرف اخیب کی اپنی خواہشوں کا نتیجہ تھا، اور اس وجہ سے خدا قدوس نے اس روح کو ایسا کرنے کی تلقین کی، اس کو ترغیب دی، تاکہ جو چیز یا جیسی چیز اخیب سننا چاہتا تھا اس کو وہی سنائی جائے، اور یہاں پر بھی وہ زندہ خدا کے کلام کو پہلے کی طرح رد کر کے اس جنگ میں جائے، اور اس جنگ کے اندر اس کا انجام ہلاکت ہو۔ اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کبھی بھی خداوند کے کلام کو رد نہ کریں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ 400 نبیوں کے عوض اس نے سچی آواز کو نہیں سنا، کیونکہ وہ بہت تھوڑی تھی، کیونکہ اس کا دل ہی سچائی کی طرف مائل نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو نہیں سن پایا۔ اور ہمیں جب ہمارے تک بھی آواز پہنچے تو ہمیں خداوند کی آواز کے شنوا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے سپرد کرنا چاہیے، اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے تابع کرنا چاہیے، تاکہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیکی اور بلائی کے ساتھ پیش آئے۔ بہت شکریہ، خداوند تعالیٰ آپ سب کو برکت دیں، آمین۔